پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک دفعہ اور گھناؤنا حملہ جو ہے وہ کیا گیا ایک اور ہمسائے ممالک کی جانب سے۔ ہم نے بڑی حیرت کی بات ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہے، علامہ صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ ابھی دنیا جو ہے وہ مئی کا جو کانفلکٹ ہے اس کو زیادہ وقت نہیں گزرا، لیکن وہ بھول گئے۔ ان کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ کس اعتبار سے ہماری ایئر فورس نے ان کے رافیلز گرائے، ان کے ڈرونز تباہ کیے، ان کے جو ڈیفنس سسٹمز تھے ان کو تباہ کیا، اور ایونچولی وہ کلیم کیا کر رہے تھے کہ ہم لوگ ہیں ریجنل ہیجمون۔ اور یہ وہی ملک ہے، میں اگر ایڈ کرتا چلوں، جن کو جنہوں نے اپنی بھارت کے ساتھ جو ہے بائی لیٹرل طور پر ریلیشنز کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہی ملک ہے جن کے دفاع میں 70,000 نہتے مسلمان شہریوں کا، بچیوں کا جو قاتل ہے وہ ان کے ڈیفنس میں آیا۔ اس نے آگے کیا کہا، نیتن یاہو کیا کہتے ہیں کہ اگر جو انڈیا کے ساتھ جن کا ڈیفنس پیکٹ ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یا بائی لیٹرل ریلیشنز بہتر ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے بھی پارٹنرز ہیں۔ سر کیا بات ہے، یعنی وہی لوگ ہیں۔ سو دس لیوز نو ادر ایکسپلینیشن اور کوشچن کہ جن سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں وہ لڑائی جسٹیفائڈ ہے، بیکاز ان کے ڈیفنس کے لیے 70,000 لوگوں کے قاتل آ رہے ہیں۔ دیر از اے پرابلم ان وائی انڈیا نے ہمارے ساتھ ایٹ ٹائمز نا، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، فرحان بھی بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم تو جو بھارت کا جو ہمارے اوپر ایک خواب ہے وہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی حملہ نہیں کرنے والا۔ مئی میں نظر آیا انہوں نے ہم پہ حملے کیے، اور یہی سیم چیز ہمارے ادھر سے افغانستان سے بھی ہوا۔ تو یہی پرابلم تو یہی والی ہے نا۔ سو آپ کہتے ہیں اب اس پہ نیریٹو کیا بلڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے مسلمان بھائیوں کے خلاف جو ہے نہ ہی جہاد ہوتا ہے۔ علامہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے خلاف جو آپ لڑ نہیں سکتے، آپ ٹریڈ پہ فوکس کریں۔ سر یہاں پہ ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر 2015 سے لے کے 2025 کے اندر 2025 وہ سال رہا جس میں ہائیسٹ نمبر آف ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز رپورٹ ہوئے۔ سنس 2024 2024 سے 2025 کے درمیان کے اندر 73% انکریز رہا ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر۔ صرف سیکیورٹی پرسنل کی بات کریں تو 22,000 سے زیادہ کا نمبر رہا جو ہمارے شہداء ہیں، یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں۔ تو سویلینز کی ڈیتھ جو ہے وہ 600 ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کے اندر وہ 600-700 کا نمبر اور ہے۔ ہم نے جو جوابی کارروائی کی پھر وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہی ہے۔ تو لیکن پوائنٹ انڈرسٹینڈ کیا کرنا ہے کہ یس آئیڈیلزم اچھی بات ہے، لیکن جنگ ریالٹی ہے۔ انہوں نے آپ کے اوپر حملے کیے ہیں، انڈیا نے بمب مارے، باولپور میں بمب گرے، مریدکے میں بمب گرے، ہم نے ریٹیلیٹ کیا۔ اب سملرلی وہ لوگ اگر یہاں سے ہماری شہری آبادیوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو بتائیں سر آپ کے پاس ایئر سپیریورٹی نہیں ہے۔ JF-17 تھنڈر جب آپ کے اوپر سے گزرے گا نا تو آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپیں گی ضرور۔ رحمت صاحب جذبہ بلند ہوا، میرا تو ہو گیا، بلائیں ان کو۔ اسماعیل قاسم صاحب، بات یہ ہے سب سے پہلے تو جو شہداء ہیں ہم ان کے گھرانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو صبر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ تو زندہ رہیں گے قیامت تک، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان کا نام و نشان مٹ جائے گا جنہوں نے رمضان کے حرمت والے مہینے میں، جس مہینے میں اسلام جنگ سے روکتا ہے، یہ امن والا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا۔ اور آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ دیکھیں جن کی سپورٹ میں ایک یہودی کھڑا ہے، کیا بات، جو 70,000 ہمارے بچوں کا، ہماری بیٹیوں کا قاتل ہے۔ کیا بات، دوسری جانب ایک دہشت گرد نریندر مودی کھڑا ہے، کیا بات، 100%۔ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے اوپر وہ جنگ مسلط کر کے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہو یا پاکستانی آبادی ہو۔ بچر آف گجرات بھی ایڈ کی اس میں، بالکل ایسے ہی ہے، گجرات کے اندر جو اس نے ظلم و ستم، جو ظلم و ستم کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن کا فتویٰ لیتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام ہمیں یہ بتا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں اس انداز میں اٹیک کیا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے، کیا ہے ان کا تعارف جنہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ 6 سپارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودی اور عیسائی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ من یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان کی پناہ میں آئے یا ان جیسا کام کرے انہی جیسا ہو جاتا ہے۔
اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک بے شک۔ وہ ایک بہروپ اپنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا روپ اپنا کر کام کن کا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا کام کر رہے ہیں جو اسلام پر دہشت گردی کو مسلط کر رہے ہیں، مختلف ہیلوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز میں۔ یہ فتنہ خوارج ہے، یہ وہ خارجی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو جہنم کے کتوں میں سے کتا کہا ہے، جہنم کے کتوں میں سے کتا کہا ہے، فتنۃ الخوارج کو، فتنۃ الخوارج کو، جو اسلام کے اندر دراڑیں پیدا کرے، اللہ اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص آتا ہے، سر اس کا مونڈا ہوا ہے، گردن اس کی موٹی ہے اور پنڈلیاں اس کی بہت بڑی بڑی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ جب اس نے یہ کہا آپ انصاف نہیں کر رہے تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ۔ وہ شخص آیا، چلا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا مجھ سے بہتر کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے تو ماننے والے ہیں، غیروں کو بھی اپنی چھاؤں میں رکھا ہے، اپنی پناہ میں رکھا ہے، ان کے لیے چادریں بچھائی ہیں۔ بے شک۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، یہ جو شخص گیا ہے یہ اور اس کے آنے والی نسلیں قیامت تک یہ خارجیت پہ رہیں گی اور اسلام میں مختلف فتنے پیدا کریں گی، کبھی مذہب کے اندر تفرقہ بازی پیدا کریں گی اور کبھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور اس طرح کی تراندازی کریں گی۔ آج آپ ان کی نشانیاں پڑھیں حدیث کے اندر اور ان کے چہرے دیکھ لیں، آپ ان کے عمل دیکھ لیں، ان کے قول کو دیکھ لیں کہ جو ملک ان کی مہمان نوازی کرتا رہا، انہیں اپنے وطن کے اندر پالتا رہا، 100% دیتا رہا، رہائش دیتا رہا، آج اسی ملک کے اوپر ساری ان کی 4 نسلیں پالی ہم نے۔ جی، جس تھالی کے اندر یہ خوراک کھاتے رہے آج اسی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن 100%۔ ایک بات دشمن اسلام اور دشمن پاکستان نوٹ کر لے، پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہے۔ کیا بات، پاکستان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے مگر پاکستان صبح قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ اللہ نے پاکستان کو پاک فوج عطا کی ہے، پاک فوج کے پاک جوان عطا کی ہے جو سرحدوں پر اپنی جان سے، اپنی مال سے، دینے سے، قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسی مائیں عطا فرمائی ہیں جو اپنے بیٹے پال رہی ہیں محض اسی لیے، اور قربان کر رہی ہیں، قربان کر رہی ہیں خوشی وہ خوشی۔ اسلام اور اپنے وطن پاکستان پر قربان ہوتے رہے۔ کیا بات ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں اپنی پاکستانی فوج کو اور پاکستانی مجاہدین کو۔ کیا بات ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ساری صورتحال کے اندر جو کچھ بن رہی ہے؟ ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم سوال کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر یا اپنے گھر کی باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں تو اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ آپس میں کوئی دڑار پڑ گئی۔ سر 1000 اختلافات ہمارے گھر کے اندر ہوں گے، باہر سے آپ آ کے ہم پہ ایک بری نظر بھی ڈالیں گے نا تو سر جواب تو دینا، ہمارا نیشنلسٹک سینٹیمنٹ تب تو باہر آئے گا نا۔ کیا کریں، اپنی سوورینٹی کو ہم کمپرومائز ہونے نہیں دے سکتے۔ جی علامہ صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایک حب الوطنی معصوم فرماتے ہیں، امام کا فرمان ہے، حدیث میں بھی آیا، ایمان کا حصہ ہے۔ کیا بات۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک پروفیسر اور ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ مثلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، معاملے کو جو ہے وہ اچھے ایک صلح کے انداز میں حل کرنا چاہیے۔ دیکھیں رسول کا جو فرمان ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا وائس ورثہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ یا زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ مسلمان کہلانے اور ہونے کے لائق نہیں۔ 100%۔ اس کا وائس ورثہ یہ ہے، اگر ایک بندہ کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہا ہے اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے، نہتے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، چاہے جس بھی طریقے اور حربے سے کر رہا ہے، تو نہ تو وہ مسلمان ہے بلکہ منافق ٹھہرا۔ جی، منافق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ
جو لوگ مسلمانوں کے قاتل ہیں یہود و نصارہ وہاں آپ بم کیوں نہیں پھوڑتے؟ ہاں ادھر جائے نا ان ذرا. کے ساتھ جا کر آپ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ ادھر آپ روٹی کھانے کو کٹھے بیٹھ گئے. مارنے کے لیے صرف مسلمان ہی ملے ہوئے. یعنی پہلے ایک وقت تھا کہ پاکستان آپ کے لیے دبئی بنا ہوا تھا، آپ کا بچہ بچہ یہاں پر کھا پی رہا تھا، چھوٹے موٹے بڑے لمبے چوڑے انویسٹمنٹس آپ کر رہے تھے، بزنس یہاں سے چلا رہے تھے، اپنے گھروں کو آپ نے یہاں سے بنا لیا. اور جب آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے وطن واپس لوٹیں تو آپ اسی کے خلاف زبان درازی آپ نے شروع کر دی. اس سے پہلے سر انہوں نے شروع کر دی اس تھی. کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان پیسہ ہے. ہاں یعنی آپ صرف خریدے جا سکتے ہیں، جو جتنا مال لگا دے گا، یہودی لگائے یہودیوں کے ہاتھوں بک جائیں گے، امریکہ لگائے امریکہ کے ہاتھوں بک جائیں گے. یعنی اس کا مطلب آپ کو اسلام، قرآن، رسول، خدا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے پیسے کو ہی ایمان سمجھا ہوا ہے، پیسے کو ہی خدا سمجھا ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو مٹا سکتا ہے اس طرح کی فضولیات کے ساتھ، تو یہ تو ایک خام خیالی ہے. یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی کبھی تعبیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بنانے والے محمد علی تھے اور یہ رسول خدا کی محبت میں بنا ہے. تو اور جو چیز محبت مصطفیٰ میں بنی ہو، پروردگار پھر اسے لازوال رکھتا ہے، اسے زوال کبھی عطا نہیں کرتا. اور فرحان صاحب بتاتے چلیں جن کو ابھی بھی اگر غلط فہمی ہے پاکستان کو لے کر کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے آگے بات کرنا بنتی نہیں ہے. اور یہ پاکستان ہے، رہے گا اور تا حیات اسی طرح رہے گا. اور جو بھی کوئی اس طرح پاکستان پر آنچ ڈالنے کی یا پاکستان پر کوئی ایسی گندی نظر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کی افواج بھی کھڑی ہے، پاکستان کے شہری بھی کھڑے ہیں، اور پاکستان اٹ سیلف ایک یونٹی ہے. 10 مئی کا واقعہ دیکھ لیں، فتنۃ الخوارج افغانستان جو بھی اب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی حملے جاری ہیں. ناظرین آپ کو یہ سیاست بتاتے چلیں کہ اس وقت بھی جنگ شروع ہے، حملے جاری ہیں، لیکن پاکستان کی افواج ریٹیلیٹ کر رہی ہے. ہم آپ کو پل پل کی خبر دیں گے کہ کتنے فتنۃ الخوارج کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے. ہر لمحے 100 سے زیادہ کی جو ہے اب تک تعداد ہو چکی ہے. اور ہمارے شہداء جو ہے اللہ ان کا مقام بلند کرے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ان کو رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر والے ہیں، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. شاید ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ کیا ہو گئی انہونی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر استقامت کی توفیق عطا کرے.